بنی نجران کے ساتھ مباہلہ۔ ایک بار قبیلہ بنی نجران کے کچھ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مباحثہ کرنے کے لیے آئے۔ ان کے ساتھ بڑے نامی گرامی پادری بھی تھے۔ ان میں سے کچھ کے نام یہ ہیں: عبد المسیح عاقب، یہ نجران کے عیسائیوں کے وفد کا لیڈر اور سربراہ تھا۔ احتم ابن نعمان، یہ اہل نجران کا اسقف یعنی مذہبی پیشوا تھا۔ ابو حارثہ حسین ابن علقمہ، اس کی عمر 120 برس تھی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدت مند تھا اور عیسائیوں کے بڑے علماء میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہو؟ پادری: اس لیے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: اس بنا پر حضرت آدم علیہ السلام ان سے زیادہ اللہ کا بیٹا کہلانے کے لائق ہیں، کیونکہ نہ ان کا باپ تھا اور نہ ماں۔ غرض اس بارے میں دیر تک بحث ہوتی رہی۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی دلیل کو کسی صورت نہیں مانے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی کہ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں، آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنی بیٹیوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے نفسوں کو بلاؤ۔ پھر دونوں فریق اللہ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یوں مباہلہ طے پایا۔ مباہلہ کی صورت یہ ہوتی تھی کہ دو مذہبوں کے لوگ اپنی اپنی صداقت کا ثبوت دینے کے لیے جھوٹے پر لعنت کرتے اور اللہ سے دعا کرتے کہ ان میں سے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو۔ غرض مقررہ دن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نجران والوں سے مباہلے کے لیے اس طرح نکلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں حضرت امام حسین علیہ السلام تھے اور حضرت امام حسن علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلی پکڑے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام تھیں اور ان کے پیچھے سب سے آخر میں حضرت علی علیہ السلام تھے۔ عیسائیوں کے پادری نے اپنی قوم سے یہ بات کہہ رکھی تھی کہ اگر محمد غیروں کو ساتھ لے کر آئیں تب تو مباہلہ ضرور کرنا، اور اگر ان کے خاص عزیز ساتھ ہوں تو ہرگز نہ کرنا، کیونکہ اس صورت میں ان کو اپنی بد دعا کے قبول ہونے اور دشمن کے باطل پر ہونے کا پورا یقین ہوگا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجتن پاک کے ساتھ نصر آئے بنی نجران کے قریب پہنچے تو وہ لوگ ان مبارک اور نورانی چہروں کو دیکھ کر مروب ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مہلت مانگی کہ ہم آپس میں مشورہ کر لیں، اس کے بعد آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ علیحدہ جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ وفد کے سردار احتم نے، جو اسقف بھی تھا، عبد المسیح عاقب سے کہا، خدا کی قسم تم کو خوب معلوم ہے کہ یہ شخص نبی مرسل ہے، تم نے اگر اس سے مباہلہ کیا تو بالکل ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ خدا کی قسم میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کے ٹلنے کی بھی دعا مانگیں تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائیں۔ خدا کی قسم تم نے ان کی نبوت اور پیغمبری کو خوب پہچان لیا ہے۔ عیسیٰ کے بارے میں آپ نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے۔ خدا کی قسم کسی قوم نے کبھی کسی نبی سے مباہلہ نہیں کیا مگر ہلاک ہوئی، لہٰذا تم مباہلہ کر کے اپنے کو ہلاک مت کرو۔ تم اپنے ہی دین پر قائم رہنا چاہتے ہو تو صلح کر کے واپس ہو جاؤ۔ اس کے بعد ابو حارثہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے ابو القاسم، ہمارے ساتھ مباہلے سے چشم پوشی کریں اور مصالحت کریں، ہم ہر وہ چیز جزیے کے طور پر ادا کرنے کے لیے تیار ہیں جو ہم ادا کر سکیں۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ صلح کرنے کو قبول فرمایا۔ اس طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح نامہ لکھوایا اور عیسائی نجران کو واپس لوٹ گئے۔